السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں انسان کے کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جتنی نیتیں انسان کی اچھی ہوگی اتنے کام اچھے ہوں گے۔ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہے تو اپنے کام میں نیت اچھی کرے، کام چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ عمل کا دار و مدار، کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت صحیح ہے، صاف ستھری ہے تو اس کے کام میں برکت ہوگی، فائدہ ہوگا، نقصان کبھی نہیں ہوگا۔ اور اگر نیت میں خطرہ ہے تو وہ ایک کہتے ہیں کہ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، اس لیے اس کی تقدیر ہی بدل جاتی ہے اگر نیت میں خطر نقص ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے گجرات میں چناؤ کا ماحول ہے۔ امیدوار اپنی فیور میں اپنے ووٹ لینے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کے حوارین بھی ان کی تعریفوں میں لگے ہوئے ہیں، اور امیدوار بھی اگر نیت صاف رکھیں گے، خدمت کی نیت رکھیں گے، کیونکہ اس کو جیت کر حکومت میں بیٹھنا ہے، ویدھان سبھا میں بیٹھنا ہے، ودھایک بننا ہے، اور ودھایک بن کر بھی حکومت کے خزانے سے مال لے کر اس کے ذریعے سے قوم کی، اپنے اپنے علاقے کی خدمت کرنی ہے، رفاہ عام کے کام کرنے ہیں۔ اگر یہ نیت صاف ہے تو اس کے لیے جیتنا بھی آسان ہے اور کام کرنا بھی آسان ہے۔ اور اگر حکومت کے خزانے کو لوٹنے کی نیت ہے یا حکومت کے خزانے سے اپنے فائدہ حاصل کرنے کی نیت ہے، مال جمع کرنے کی نیت ہے، شہرت حاصل کرنے کی نیت ہے، عزت حاصل کرنے کی نیت ہے، تو تھوڑا بہت مال و دولت عزت مل جائے گی، لیکن جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا تو خود اس کو بھی نقصان ہوگا اور قوم و ملت کو بھی نقصان ہوگا، ملک کو بھی نقصان ہوگا۔ ملک کی تباہی اور ملک کی ترقی اسی میں اٹکتی ہے۔ اگر ہمارے ودھایکوں کی نیتیں صحیح اور صاف ہیں اور وہ اپنا کام صحیح اور صاف کر رہے ہیں تو ملک ترقی میں بھی آ سکتا ہے، اور اگر نیت میں فتور ہے، نیت میں خطرہ ہے تو وہ ملک کو بجائے امن و سلامتی کے، بجائے ترقی کے، تباہی کی طرف لے جائے گا، تنزلی کی طرف لے جائے گا۔ آج ہائے واویلا اس بات کا بھی ہے کہ نفرت کا ماحول ہے، ہر جگہ نفرت، عصبیت، فرقہ واریت، قومیت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا علاج ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ مختصراً کہہ دوں کہ نفرت کا ماحول غیبتوں سے، ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کے عیب دیکھنا شروع کیا، جب دیکھیں گے تو بیان کریں گے، عیب دیکھنا شروع کیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ عیب کے دیکھنے کے بجائے دوسرے کی اچھائیاں دیکھیں، دوسرے کی اچھائیوں کو بیان کریں، دوسرے کی اچھائیوں کو مذاکرے میں لائیں۔ اس میں ہزار عیب ہوں لیکن ایک اچھی بات ہو تو اس اچھی بات کو ذرا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، یہ اچھی بات کی دعوت ہے، اس کا مذاکرہ ہے۔ کوئی کیسا بھی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، لیکن وہ اگر کسی کی خدمت کر رہا ہے، کسی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے تو وہ اس کی ایک اچھی صفت ہے، تو وہ اچھی صفت کو دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوتی ہے اور ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کے عیوب دیکھے کہ یہ تو زانی بھی ہے، یہ تو شرابی بھی ہے، تو ہمارے دل میں بھی اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں بھی ہماری نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یوں نفرت و عصبیت کے شکار ہو جاتے ہیں، اور جب اس کا معاملہ عام ہوتا ہے، عام مذاکرے عیوب بیان کرنے کے ہوتے ہیں، دوسروں کی خامیاں بیان کرنے کے ہوتے ہیں، دوسروں کے نقصانات بیان کرنے کے ہوتے ہیں، تو
پھر نفرتوں کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ میں کسی قوم کسی مذہب کی طرف نہیں بولتا، میں انسانوں کے لیے بولتا ہوں۔ اے انسانوں، تم آپس میں ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی اچھائیاں بیان کرنے لگو۔ آپ زمین کے کسی بھی خطے میں ہوگے، محبت کا ماحول پیدا ہوگا، ہمدردی کا ماحول پیدا ہوگا، غم گساری کا ماحول پیدا ہوگا، ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، تو پھر وہاں امن و امان اور سلامتی ہوگی، وہاں شانتی ہوگی، وہاں محبت کا ماحول ہوگا، امن کا ماحول ہوگا، اور ایسی سلامتی ہوگی کہ سب ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے ہوں گے۔ یہی نفرت کا علاج ہے۔ محبت پیدا کرنی ہے، عیوب کو بند کرو، عیوب کو بیان کرنا بند کرو اور اچھائیاں بیان کرنا شروع کرو۔ پھر چاہے آدمی موٹا ہو یا چھوٹا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑا عہدیدار ہو، بڑا عزت والا ہو، اور بہت زیادہ عزت والا ہے تو اس کی حد سے زیادہ تعریف کر دی، بہت زیادہ مال والا ہو، اس کی حد سے زیادہ تعریف کر دی، تو بھی نفرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، حسد آتا ہے چھوٹے آدمی کے اندر میں کہ یہ بڑا ہو گیا میں کم رہ گیا، یہ ایک حسد ہے۔ حسد سے بھی ہمیں دور رہنا ہے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، خدا تجھ کو بھی دے گا، تو پریشان نہ ہو، پشیمان نہ ہو۔ تو یہ نفرت کا ماحول، اگر یہ نیت صحیح کر کے ان باتوں پر جس کو میں نے ابھی کہا گیا عمل کیا جائے، کہ نفرت کو مٹانے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو ودھائک بھی کامیاب ہوں گے، ودھائکوں کو جیتانے والے بھی کامیاب ہوں گے، امیدوار بھی کامیاب ہوں گے، اور ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ باقی پارٹی بازیاں کرنے سے ہمارے ملک کے دستور میں کہیں پارٹی کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کانگریس اور بی جے پی، بلکہ جو چنیدہ امیدوار ہوتے ہیں، چن کے منتخب ہو کر رزلٹ ڈکلیئر ہوتا ہے، تو ویدھان سبھا کے اندر میں کام کرنے کے لیے اور حکومت بنانے کے لیے گورنر یا صدر جو ہوتا ہے وہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ بھئی جو اکثریت میں ہوں، جن کا سب خیال کرتے ہوں، جن کی سب مانتے ہوں، وہ آدمی لیڈر بن جائے اور اپنی حکومت قائم کر لے۔ اب وہی انہیں میں سے وہ اکثریت جو امیدوار ہیں، جو منتخب ہیں، ان کا اگر نیتیں صاف ہیں اور ان کے اندر میں ماحول بنا ہوا ہے، ان کے اندر میں ایک دوسرے کی خدمت کا جذبہ بنا ہوا ہے، تو اچھی حکومت ہوتی ہے، اور اچھی حکومت ہوتی ہے تو پھر 5 سال تک دنیا میں اور جس جگہ بھی ہو، جس خطے میں بھی ہو، وہاں سلامتی اور ترقی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی ہدایت اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ نفرت کا ماحول ختم کرنے کے لیے بس ایک ہی کام کرنا ہے کہ اچھائیاں بیان کرو اور ایک دوسرے کو عیوب بیان کرنے سے رک جاؤ، چاہے چھوٹے آدمی ہوں، چاہے بڑے آدمی ہوں، چاہے مالدار ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے عزت مآب ہوں، چاہے ذلت میں ہوں، لیکن بس ہمیں تو اچھائیاں ہی دیکھنی ہیں، برائیاں نہیں دیکھنی۔ دوسرے کی برائیاں دیکھنے سے برائیاں ہی عام ہوتی ہیں، اچھائیاں دیکھنے سے اچھائیاں عام ہوتی ہیں، ہمدردی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی نیتوں کو صاف کریں، اور ہم پہلے یہ نیت کریں کہ ہم آج سے محبت پیدا کرنے کے لیے کام کریں گے، تو یہ کام سارے جتنے بھی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں۔ 5 روپے کی چائے اگر محبت کی نیت سے کسی اجنبی کو پلا دی، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے دل میں ہماری محبت آتی ہے۔ یا کسی کو محبت کے نیت سے، محبت پیدا کرنے کی نیت سے تھوڑا سا سہارا دے دیا، تھوڑا سا ٹیکا دے دیا، کوئی راستہ بھولا ہوا تھا اس کو راستہ بتا دیا، کوئی اپنگ ہو، اپاہج ہو، اس کو ٹیکا دے دیا اور اس کو بھی کچھ سہولت میسر کر دی، تو یہ ہمدردی اور غم گساری کا کام ہے، اور اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کی مدد میں ہم آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی کفالت میں ہم آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی محبت میں ہم آگے بڑھیں۔ بس اسی تمنا اور اسی درد دل کے ساتھ میں نے یہ بیان آپ کے سامنے فیس بک پر لائیو کیا ہے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی اللہ، میرے اندر بھی اللہ یہ صفات پیدا کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔